ایک چیز ایسی ہے جو مباح اور جائز ہے لیکن پھر بھی ناپسندیدہ ہے، اور وہ طلاق ہے۔ سخت حاجت میں، سخت ضرورت میں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اسے پسند نہیں فرمایا کہ اسے اختیار نہ کیا جائے۔ حتی الامکان اسے آپس کے ملاپ کی زندگی اختیار کی جائے۔ مسلمانوں کی زندگی میں جب اسلام کی زندگی اور اس کے اخلاق موجود تھے تو یہ واقعات شاد و نادر ہوا کرتے تھے، شاد و نادر، ہزاروں میں۔ لیکن بدقسمتی سے اسلامی زندگی سے دور ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ واقعات بہت کثرت سے درپیش آنے لگے۔ اور میرے عزیزو، جب گھروں کی زندگی اچھی نہیں ہوگی تو پھر وہ قوم اور وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی کبھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب قوم اپنے اخلاقی زندگی سے عاری ہو چکی اور ایک چھوٹا سا گھر نہیں سنبھال سکتی تو وہ کیا دفتر اور کیا فیکٹری اور کیا سوسائٹی اور اجتماعی کاموں کو سنبھالے گی۔ ان بالکل نااہل ترین قوم، اس کے اندر اتنی اہلیت نہیں کہ ایک شخص کے ساتھ زندگی اچھی طریقے سے گزار سکے۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ جب یہ کثرت سے کسی معاشرے میں آ جائے تو یہ اس کی پسماندگی اور بد اخلاقی کی انتہا ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہمارے یہاں ایک بچہ اعتکاف بیٹھا اور پھر وہ خود بتا رہا تھا وہ امریکہ پڑھنے کے لیے چلا گیا، ابھی چھٹیوں میں آیا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا جس کلاس میں میں ہوں نا، اس کلاس میں جتنے بچے ہیں سب کے ماں باپ میں علیحدگی ہوئی ہے، سوائے ایک لڑکے کے جس کے ماں باپ میں علیحدگی تو نہیں، لیکن وہ دونوں اکٹھے بھی نہیں رہتے، جب بھی اکٹھے ہوتے لڑائی ہوتی۔ اور وہ مجھے دیکھ کر حیرت کرتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ 25-30 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں، بڑے حیران ہوتے ہیں۔ تو ان کی حیرانگی تو بجا ہے، ان کے پاس وہ دولت ہی نہیں ہے جس میں شوہر بیوی کے ساتھ انصاف کر سکے اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ انصاف کر سکے، جس سے بیٹا باپ سے انصاف کر سکے، باپ اپنے بیٹے سے انصاف کر سکے، اور انصاف کے بدولت ان کے دل آپس میں محبت سے بھری ہوئی ہیں۔ وہ تو ان کی حیرانگی بجا ہے، ان کے پاس یہ دولت ہے ہی نہیں۔ لیکن بدقسمتی ان مسلمانوں کی جو اتنی قیمتی دولت کے نہ قدری کر رہے ہیں، اور ہنستے بستے گھر ان کے اجڑ، ہنستے بستے گھر۔ ان کتنے ارمانوں سے ایک باپ اپنی بیٹی کو روانہ کرتا ہے، اور ماں اپنے بیٹی کو رخصت کرتی، لیکن خوشیاں کتنا دیکھتی۔ ایسا لگتا ہے جانے سے پہلے جو پریشانیاں تھیں، بھیجنے سے پہلے، اب بھیجنے کے بعد وہ پریشانیاں اور بڑھ گئی۔ اور کتنی امیدوں سے اور کتنے جسے کہیں کہ خوشیوں سے ایک باپ اپنے بچے کے لیے بہو لے کے آتا ہے، لیکن اس گھر میں بیچارہ بہار کتنی دیکھتا ہے۔ اس بے دینی کا نتیجہ ہے، اس بے حیائی کا نتیجہ ہے کہ یہ چیزیں اب کثرت سے ہونے لگی۔ اچھا، اب یہ عیب بھی نہیں رہی، یعنی لڑکا تو لڑکا کہ وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ آج کی اس نئی روشنی کی تعلیم نے لڑکیوں کے ذہن میں یہ بنا دیا ہے وہ بھی نہیں رہنا چاہتے۔ اگر آپ عدالتوں میں جائیں گے تو حیران ہوں گے کہ کتنے کیسز دائر کی ہوئی ہیں، طلاق سے بھی زیادہ خلع کے ہیں، رہنا ہی نہیں چاہتے۔ ذرا سی طبیعت کے خلاف احوال پیش آئے نہیں رہنا چاہتے۔ تو آج کا نوجوان نہ رکھنا چاہتا ہے اور نہ آج کی لڑکی رہنا چاہتی۔ اس نئی روشنی کی تعلیم نے ایسی سازی کی، کیا حرج ہے دوسری کر لیں گے، کیا حرج ہے تیسری کر لیں گے، دوسری کر لیں گے، کیا حرج ہے تیسری کر لیں گے، کیا حرج ہے چوتھی کر لیں گے۔ تو یہ پسماندگی ہے، یہ پستی ہے، یہ پسماندگی ہے، یہ پستی ہے کہ ایک گھر نہیں بنا سکتے۔
کیا کرنے بھی ہیں اس ڈگریوں کے اور اس پڑھائی کے اور اس تعلیم کے اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے نام کے اور بڑے بڑے ملازمتوں کے اور بڑے بڑے جسے کہیں کہ عہدوں اور منصبوں کے، نہ اہل اتنا ہے کہ ایک گھر نہیں بنا سکتا، ایک گھر کی زندگی نہیں سنوار سکتا، اہلیت اتنی بھی نہیں ہے۔ تو پہلے زندگیاں گزر جایا کرتی تھی، کبھی ناگوار حالت میں شوہر صبر کر لیا کرتا تھا، کبھی ناگواری پر بیوی صبر کر لیا کرتی تھی، کبھی ادھر سے شکر کے بول ہوتے تھے، کبھی ادھر کے شکر کے بول ہوتے تھے، گھر نہیں اجڑتے تھے، گھر بن جایا کرتے تھے۔ صبر شکر سے یہ زندگی کی گاڑی چلتی رہتی تھی، اس لیے کہ ایک گھر کا ٹوٹنے کا مطلب خاندان متاثر ہوتا ہے، پورا خاندان متاثر ہوتا ہے۔ ان ماں باپ کا حال پوچھیے نا جن کی بچیاں گھروں میں واپس آتی، نیندیں ختم ہو جاتی، سکون ختم ہو جاتا، خاندان پورا متاثر ہوتا۔ تو یہ دولت اسلام کے ساتھ تھی کہ گھر بن جایا کرتے تھے، محبتیں ہوتی تھی، اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ناپسندیدہ چیز ہے اور اس کا اب وقوع اور سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے بس۔